اور مجھے ہے وہ جہانیہ میں ہے جامعہ رحمانیہ، کوئی بیٹھے ہیں جہانیہ والے ہیں؟ بیٹھے ہیں؟ اچھا، بڑی پرانی بات ہے. اس میں ایک کمرہ ہے، وہ جنات کی چارپائیاں اس کے الٹ دیتے تھے، بچوں کو ایسے کر. میں کہ اس کمرے میں مجھے رات بند کر دو. باہر سے کون سردیاں تھیں تو میں رات وہیں سویا. اب رات بیٹھ رہے کہ اللہ خیر کرے باہر نکلے یا نہ نکلے. اچھا، میرے جن تابع نہیں ہیں، نہ میں نے جن مسخر کیے نہ میرے جن تابع. بعض اوقات کسی پہ ایسے حاضری ہو جاتی ہے اور کسی پہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو پھر میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو ان باتوں سے جو ہے وہ پھر جنات بہت سی باتیں بتاتے ہیں. بعض اولیاء صلحاء نیک جنات بھی ہوتے ہیں. ہماری کسی غلطی کی وجہ سے وہ جنات ہمارے اوپر آتے ہیں، ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے. وہ ہوتے نیک ہیں، وہ متاثر پریشان اس لیے کرتے ہیں کہ پھر تجھے تنبیہ ہو جائے تو غافل، اصلاح کر اپنی، نہ ہمیں تنگ کر ورنہ تجھے تنگ کریں گے. ادھر یہ تنگ کرنا ختم کر دیتا ہے، ادھر وہ تنگ کرتے ہیں. تنگ آمد بجنگ آمد، تنگ آ کے وہ جنگ پہ آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کالے جنات چپک گئے. اچھا، پھر ان جنات کے لیے آیت الکرسیاں پڑھتے ہیں، وہ خود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی تو اپنی اصلاح کر. مثلا ایک گھر تھا، دن رات موسیقی چلاتے تھے. وہ نیک لوگ تھے، وہ کہتے ہیں ہماری عبادت میں خلل پڑتا ہے تو موسیقی نہ چلاؤ. انہوں نے جب ان کے ساتھ واقعات ہونا شروع ہوئے، جو بھی آتا تھا اس کی طبیعت ٹھیک کر کے بھیج دیتے تھے. بعض اوقات وہ اپنا بیگ بھول بھاگ، جیسے بستہ چھوڑ کے بھاگ گئے، جوتی چھوڑ کے بھاگ گئے. اس طرح وہ اپنا ہر چیز، بعض تو عامل بھاگ جاتے تھے. جب میں وہاں گیا، بڑی پرانی بات ہے، جب وہاں گیا تو انہوں نے کہا یہاں کئی بھاگ گئے ہیں، کئی بھاگ گئے. اور مجھے ہے وہ جہانیہ میں ہے جامعہ رحمانیہ، کوئی بیٹھے ہیں جہانیہ والے ہیں؟ بیٹھے ہیں؟ اچھا، بڑی پرانی بات ہے. اس میں ایک کمرہ ہے، وہ جنات کی چارپائیاں اس کے الٹ دیتے تھے، بچوں کو ایسے کر. میں کہ اس کمرے میں مجھے رات بند کر دو. باہر سے کون سردیاں تھیں تو میں رات وہیں سویا. اب رات بیٹھ رہے کہ اللہ خیر کرے باہر نکلے یا نہ نکلے. میں تو ٹھیک سالم نکلا، فجر کی نماز پڑھی. وہ پتہ چلا کہ بچے جو ہیں کچھ شرارتیں کرتے تھے، کچھ کمی کوتاہیاں کرتے تھے، کچھ غلطیاں گناہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ علماء فقہاء صلحاء وہ ان کو پھر ذرا تنبیہ الغافلین کرتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے، ان کو ذرا طبیعت ان کی ٹھیک کرتے تھے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنات کی شرارت ہے. اچھا، میں اس گھر میں گیا. جب اس گھر میں گیا وہاں تو انہوں نے کہا جی ہاں تو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، بہت زیادہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اچھا، وہ جنات جو بھی عامل آتا تھا کسی نہ کسی شکل میں سب کے سامنے آ جاتے تھے، کبھی بلی بن کے، کبھی کتا بن کے، کبھی انسان کے اندر، کبھی چوہے کی شکل میں، کبھی کسی کونے سے آواز آنا شروع ہو جاتی تھی، یہ ہے یہ ہے. تو ان کی آواز آنا شروع ہو گئی، ایسے جیسے نا کوئی بندے کا گلا بند ہو جاتا ہے اور سمجھ رہے میں نے آپ کو ایسی آواز، اسی طرح جیسے گلا کوئی بند ہو جاتا ہے، سینہ بند ہے، گلا بند ہے، اس طرح کی آواز آئی. انہیں کہا جی آپ آئے ہیں، خوش آمدید، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. تو آپ نے اچھا کیا، پڑھائیاں نہیں کی. اچھا، میں نے اعمال کیے، میں نے ان کو ہدیہ کیا جاتے ہی. مجھے ایک احساس ہوا یہ صلحاء ہیں، میں نے ان کو اعمال کا ہدیہ کرنا شروع کر دیا. میرے پاس کوئی تسمیاں پڑی ہوئی تھیں، کوئی کلمہ تھا، کوئی درود تھا، کوئی اعمال تھے، کوئی تلاوت تھی. میں نے کہا بھئی آپ کے لیے میں آیا ہوں، ایسے دل ہی دل میں یہ تصور، یہ ہدیہ لایا ہوں، یہ ہدیہ قبول ہے، یہ ہدیہ قبول ہے، یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے. اچھا بات سنیں، میں 500 روپے غریب کی مدد کروں گا، وہ بھی آپ کے لیے ہوگا. میں نے جیب سے نکالے، دوسری جیب میں ڈال، میں نے ابھی سے میں نے نکال رہا. اچھا، یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بابا جی نہیں پہنچے ہوئے ہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ پہنچے ہوئے ہیں اور بڑا چلا کر رہے ہیں، اور میرا چلا اندر یہ تھا کہ میں ان کے لیے خالی ہاتھ نہ گیا، خالی ہاتھ نہ گیا، میں ان کے لیے ہدیہ لے کر گیا. میں نے کہا یہ ہدیہ، یہ ہدیہ، یہ ہدیہ، یہ ہدیہ، یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ لایا ہوں. تو کوئی شفقت ہی فرمائے.
میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، نہ میں عامل ہوں نہ کامل ہوں، نہ میرے پاس کوئی تقوی نہ عبادت نہ کوئی کچھ بھی نہیں، یہ ہدیے ہیں تھوڑے سے آپ کی محبت میں لایا ہوں، تو یہ قبول فرمائیں اور ان حضرات کی خطا ہے تو معاف کر دیں۔ ایک مجھے احساس ہوا کہ یہ ہماری ہی خطا ہے۔ اچھا وہ گھر والے اب بیٹھے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے، ہر عامل کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ ایک عامل گیا، اس کو تھپڑ پڑنے شروع ہو گئے، ٹھو 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 مارنے والا کوئی نہیں تھا، کبھی لوٹ پوٹ ادھر دیوار میں مارے، جیسے نا گریبان سے پکڑ کے تھا ادھر مارے ادھر مارے، وہ بیچارہ وہیں بستہ چھوڑ کے جتی چھوڑ کے بھاگ گیا، ایک کا پیشاب نکل گیا۔ اس طرح کے واقعات بے بہا ہوتے تھے اور وہ کوئی جرت نہیں کرتا تھا۔ اچھا میں نے جو ہدیہ دیا نا ان کو، دیتا رہا ہدیہ، سارے ہدیہ دیے، وہ ہدیہ ان کو اچھے لگے، پہلی دفعہ آیا ہے، یہ بڑا عجیب آدمی ہے، یہ اس نے جو ہے وہ ہدیہ ہی دیے۔ اور وہ میری ابھی پرسوں رات نا، وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہاکی کے چیمپئن بھی ہیں، چودھری اختر رسول، ہاکی کی ٹیم کے وہ تھے، تو ٹیم کے سربراہ تھے، ان کے گھر کچھ محفل تھی، میں نے درس کے بعد باتیں کی نا اعمال کی، تو اس نے کچھ خاص لوگ بلائے ہوئے تھے اپنے گھر میں۔ ایک بندہ کہنے لگا، یہ پہلی دفعہ بندہ بلایا، اب تک تو خوابوں والے بلاتے تھے، بابے نو خواب آیا تھا، بابا کہنے لگے پہلی دفعہ کوئی بندہ بلایا جس نے ہمیں اعمال کے فائدے، ہمیں زندگی کا کوئی راستہ دکھایا ہے۔ اب تک تو ایسے بندے آتے تھے۔ اچھا انہوں نے کہا اب تک تو آتے تھے کہ یہ تعویذ جلاؤ، یہ سری لے آؤ، یہ کالے مونگ لے آؤ، یہ سوئیاں لے آؤ، یہ جوتے مارو، یوں کرو۔ میں نے ہدیہ دیے، ایک دیا، دوسرا دیا، پھر پڑھ پڑھ کے ہدیہ دینا شروع کر دیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں نے کہا حدیث میں یہ ہدیہ ہے، بہت بڑا، لاکھوں کا ثواب ہوتا ہے، یہ بھی ہدیہ آپ کو دے رہا ہوں، بس یہ ہدیہ دیتا رہا۔ آواز آنا شروع ہوگی جیسے گلا بیٹھا ہوا ہے، انہیں کہا جی آ گئے، وہ پریشان ہو گئے، انہیں کہا اس کا حشر ہوگا آپ۔ اچھا آواز آئی تو میں نے انہیں سلام کیا، میں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا میری ہدیہ تو قبول کر لیں۔ ابھی بھی ناراض ہیں آپ؟ کہہ رہے اب ناراض نہیں ہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے ہدیہ دی، ہم آپ کی دعوت کریں گے اور آپ کو قبول کرنی ہوگی۔ میں کہا بسم اللہ، قبول، دعوت تو کھاتے ہیں لیکن آپ کی ہوگی، کسی کا مال نہیں۔ کہہ رہے نہیں، ہم چور نہیں ہیں، ہم کسی کی چرا کے نہیں لائیں گے، ہم خود محنت کرتے ہیں، ہمارا کاروبار ہے، ہم مزدوری کرتے ہیں، ہم آپ کی دعوت کریں گے۔ بسم اللہ، ہم دعوت قبول کریں گے۔ تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سارا دن گھر میں موسیقی چلاتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، حالت جنابت میں رہتے ہیں اور کوئی نماز تسبیح نہیں۔ ہم صدیوں سے اس گھر میں رہ رہے ہیں، اس جگہ پہ رہ رہے ہیں اور یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہماری عبادت تسبیحات میں خلل ڈالتے ہیں، ناپاکی سے ان کے ساتھ فرشتے چھوڑ کے انہیں چلے جاتے ہیں۔ وہ حدیث سامنے آ گئی اور یہ جو ہیں پھر ان کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں، گندے جنات ہوتے ہیں، پھر ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر جنات کی ہماری آپس میں جنگ ہو جاتی ہے، انہیں تو پتہ نہیں، پھر ہمارا نقصان ہوتا ہے، ان کا نقصان کر کے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو اتنا کیوں مارا۔ یہ تو ہمیں تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ آپ انہیں کہہ دیں یہ چیزیں چھوڑ دیں، ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں، یہ اپنے اسی گھر میں یہ بھی رہیں، ہم بھی رہیں گے، ہم چور نہیں ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے میں الحمدللہ حافظ ہوں اور میں 3 دن میں ختم کرتا ہوں۔ ایک کہنے لگے میں اتنے لاکھ دروشی پڑھتا ہوں۔ ہر بندہ اپنی عبادت بتانے لگے، ہم تو ان سے کوئی جھگڑا نہیں، اور وہ ساری باتیں خود سن رہے تھے۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔